نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ تو اب اس سے پہلے یہ فرمایا تھا، پچھلی جو آخری آیت کے اوپر کل پرسوں بیان ہمارا مکمل ہوا تھا، غالباً آیت نمبر 12 پر، کہ ان کے غار میں جو قیام کی مدت ہے اس کے متعلق دو جماعتوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب بعض نے کہا کہ وہ اس اختلاف سے مراد یا تو ایک جماعت بادشاہوں کی تھی ان 309 سالوں کے اندر، اور ایک جماعت جو ان سی ہے وہ خود اصحاب کاف کی تھی، اور بعض نے کہا کہ اصحاب کاف کے اندر ہی دو جماعتیں بن گئیں، وہ جو اولیاء تھے، کہ کچھ نے کہا نہیں مدت قیام اتنی رہی، کچھ نے کہا اتنی رہی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ اصل میں جو دو جماعتیں تھیں وہ ایک مسلمانوں کی تھی اور ایک کافروں کی تھی۔ بہرحال اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ اچھا، اب اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو ان کے متعلق کچھ نہ کچھ تو معلوم تھا نا، کچھ نہ کچھ تو علم تھا نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے، جو مخلوق بات کر رہی تھی، لوگ بات کر رہے تھے اس وقت، اس جگہ، اس علاقے کے، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حق کے ساتھ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان کا قصہ بیان کر رہے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے اور کچھ صحیح بات بیان نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان اولیاء جو اصحاب کاف ہیں ان کو کچھ اور بھی لوگ جانتے تھے جو ان سے اچھا، پھر ان کے متعلق جو یہ فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو خود ایمان لے کر آئے تھے، وہ چند نوجوان تھے جو خود ایمان لائے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کسی واسطے کے بغیر ایمان ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا، بغیر کسی واسطے کے، حالانکہ وہاں تو سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، بغیر کسی، اور یہ بھی پہلے بتوں کی سات بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ابھی آگے آئے گا، تو یعنی بغیر کسی واسطے کے اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا تھا۔ اور پیچھے اس چیز کا ذکر گزرا ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہے ہدایت یافتہ بنا دے اور جس کے دل میں چاہے ایمان ڈال دے، جس کو مرضی چاہے صاحب ایمان بنا دے۔ آگے آیت نمبر 14 میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، سو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ پھر اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی، ہماری بات حق سے دور ہو جائے گی، ہم اس کے سوا
کسی معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے. آیت نمبر 14. ورنہ ہماری بات حق سے بہت دور ہو جائے گی جو ان سے. تو اچھا، ان کے دل ہم نے مضبوط کیے تھے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جو ان سے. یعنی جس وقت وہ کافر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس جگہ اور اس مقام پر اس وقت میں اللہ نے ان کے اندر یہ ہمت اور جرت پیدا کر دی، اتنی کہ انہوں نے بادشاہ کے دین کی مخالفت کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو بندہ بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، بتوں کو سجدہ کرنے کی بجائے کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، یہ جو بادشاہ ہے یہ اتنا ظالم ہے، یہ ان کو قتل کر دیتا ہے. اسی لیے ہر جگہ پر بت پرستی ہی بت پرستی تھی. اس کے باوجود ان کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دینا اور اتنی جرت پیدا کر دینا کہ وہ کافر اور ظالم اور جابر اس بادشاہ وقت کے سامنے جو ان سے انہوں نے اس کے دین کی مخالفت کی، اور اللہ کے سامنے انہوں نے بادشاہ کی جو ایک خوف تھا اس کی پرواہ تک نہیں کی جو ان سے، یہ کہ یہ کیا کرے گا جو ان سے. تو وہ خود بھی وہ جو اولیاء اصحاب کہف جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس شہر کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے بیٹے تھے، ان کے، مگر اللہ جن کو چاہے چن لے، ان کے بیٹے تھے جو ان سے. تو جب وہ اب یہ کچھ لوگ تھے، تو جب وہ نکلے تو وہ اتفاق سے سارے اکٹھے ہو کر جمع ہو گئے ایک جگہ پر. تو ان میں جو جس کی عمر زیادہ تھی اس نے کہا کہ دیکھو، میں اپنے دل میں نا یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. اس نے کہا میرا تو رب وہ ہے. اب جو باقی وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا ہم بھی اپنے دل میں نا یہی بات محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے جو ان سے. اچھا، اب وہ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ورنہ اگر ہم نے اس طرح کیا تو پھر ہماری بات حق سے دور ہو جائے گی، ہماری بات حق سے دور ہو جائے گی. یعنی اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں تو یہ کام بہت غلط ہوگا، یہ بہت ہی غلط کام ہوگا جو ہم کریں گے. ان نوجوانوں نے، ان اولیاء نے جو ہے وہ یہ بات کہی. اب آگے اللہ پاک نے فرمایا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے. یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ ان کے مستحق عبادت ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. یعنی اب انہوں نے آپس میں بات کی، انہوں نے کہا، آپس میں باتیں کرنے لگے، انہوں نے کہا یہ ہماری قوم ہے، چونکہ وہ سب بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. بتوں اپنی مرضی سے یا مجبوری میں، بعض مجبوری میں بھی کرتے ہوں گے جن کو پتا تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لی ہیں، تو یہ ان کے مستحق عبادت ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں جو ان سے. ان سے زیادہ ظالم ہے کون جو اللہ کے پر جھوٹ بولتا ہے؟ یعنی یہ عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے جو ان سے، قطعاً بھی نہیں. یہ ان سے زیادہ ظالم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو دقیانوس کی قوم جون سی تھی، وہ میں نے آپ کو پیچھے سارا قصہ بتایا ہے جو پچھلی آیات کے اندر، جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت.
تو اب وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کر رہی ہیں کس دلیل کے تحت یہ کر رہی ہیں، اس کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کام کر رہی ہیں یہ صحیح ہے، اور کس دلیل کی وجہ سے یہ بتوں کو جو ہے عبادت کا مستحق مان رہی ہیں، یہ کیسے اس چیز کو ثابت کریں گے جو ان سے ان بتوں نے کس چیز کو پیدا کی ہے؟ جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا، ان کا کسی پر کوئی احسان ہی نہیں ہے اور کسی کو انہوں نے کوئی نعمت ہی نہیں دی، تو وہ کن وجوہات کی بنا پر عبادت کیے جانے کے مستحق کیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے جو ان سے یہ۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور انہوں نے کہا، آپس میں کہا، جب تم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہو اور اس سے بھی جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، تو چلو پھر اب کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، چلو پھر اب کسی غار میں پناہ لے لیں، ہم تو اللہ کی خاطر جو معبود حقیقی ہے ہم پھر کسی غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ تو اللہ جون صاحب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تم پر اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، تم پر اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ اور دیکھ لیں ان کے اوپر کیسی اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان اولیاء کا قیامت تک ذکر کیا جانا ہے اور رات دن کیا جا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں کیا جا رہا ہے، ہر مسجد، ہر مدرسے، کم و بیش ہر خانقاہ اور آستانے پر، اور عام نیک مسلمان لوگ جو اپنے گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رات دن اصحاب کافی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیسی اللہ نے ان کے پر رحمت نازل فرمائی کہ وہ غلط راستے پر نہیں گئے، وہ غلط راستے کو انہوں نے نہیں اپنایا، وہ صحیح راستے پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو مرضی مشکل تکلیف آ جائے ہم بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے، کسی صورت بھی ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اب یہ جو سابقات تھے، اب یہ پہلے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، یہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، مگر جب اللہ نے ان کے دلوں میں حق بات ڈال دی جن سی ہے، تو انہوں نے بتوں کی اب عبادت کو ترک کر دیا۔ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بت کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، تو جس نے یہ زمین و آسمان پیدا کی ہیں ہم اس کو کیوں نہ خدا مانیں اپنا، ہم اس کی کیوں نہ عبادت کریں جو ان سی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے معبودوں کو، یہ جن بتوں کو سجدہ کرنے لگے ہوئے، ہم ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے بس، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو ہمیں چاہیے، انہوں نے کہا چلو کسی غار کے اندر، اب حالات اتنے خراب تھے کہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کسی زمانے میں چائنا میں تھا اور کسی زمانے میں رشیا میں تھا، USSR کے اندر، جب وہاں پر کسی بھی مذہب کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی، اس کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ہم کسی غار کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور ہم اللہ کے اوپر پھر توکل کرتے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا جو ان سے، ہم اس غار کے اندر قیام کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا اور ہمارے لیے کھانے پینے معیشت کے اسباب بھی مہیا کر دے گا۔ اور دیکھیں پھر وہی بات کہ اللہ نے ان کے لیے کیسے اپنی رحمت کا دروازہ کشادہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔